شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو جو جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اے اہل کتاب، بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں۔ بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں سے کسی کو نہ دیا۔ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی، اور اپنی پشت کے بل روگردانی کرو نہ اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو زور اور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہاں سے نکل نہ جائے ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے۔ ہاں، اگر وہاں سے نکل جائیں تو پھر تم ہمیں باخوشی چلے جائیں گے۔ دو شخصوں نے جو خدا ترش لوگوں میں سے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ کہاں تم ان کے پاس دروازے میں تھے تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہے تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ الہی، مجھے تو باخبر اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، بس تم وہ ہم میں سے اور ان پر نافرمانوں میں سے جدائی کر دے۔ ارشاد ہوا کہ جب اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے ان کے فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کے مقبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ گو تو میری قتل کے لیے دست درازی کر لے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ پر پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں سے شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پس اس کی نفس نے اپنے بھائی کو قتل پر آمادہ کر دیا، اور اس نے اسے قتل کر ڈالا جس نے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کسی طرح اپنے بھائی کی نعش کو چھپا دے، اور وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا، اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیا۔ پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کی قاتل ہو جائے، اس زمین میں فساد پہنچانے والا ہو، قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور شخص کسی کی جان بچا لے تو اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔
اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیل لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے کہ اکثر لوگ زمین پر ظلم، زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسولوں سے لڑے اور زمینوں میں فساد کرتے ہیں پھرے، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں اور یہ سولی پر چڑھا دیے جائیں، یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھوں پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا ہی بھاری عذاب ہے۔ ہاں، جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں تم ان پر قابو پالو تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑی بخشش اور رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کے قرب تلاش کرو اور اس میں کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں سے ہے، بلکہ اس کی مثال اور بھی ہو، اور وہ اس سب کو قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں دنیا چاہے تو وہ ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے۔ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے۔ یہ چاہیے کہ دوزخ میں سے نکل جائے، لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے۔ ان کے لیے تو دوامی عذاب ہے۔ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کے جو انہوں نے کیا، عذاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ قوت و حکمت والا ہے۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کے طرف لوٹتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمینوں اور آسمان کی بادشاہیت ہے؟ جسے چاہیے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کھڑے ہو جو کافر کی سبقت کر رہے ہوں، خواہ وہ ان کے منافقوں میں سے ہوں یا زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل پر با ایمان نہیں۔ اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سن کے عادی ہیں اور ان لوگوں سے کے جاسوس ہیں جو جب تک کہ پاس نہ آئیں وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیتے ہو تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ گے تو الگ تھلگ رہنا اور جیسے کا خراب کرنا، اور ان کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائے ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ہی بڑی سخت اور سزا ہے۔ یہ کان لگا کر جھوٹ کے سننے والے ہیں اور جی بھر بھر کے حرام کے کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس آئے تو تمہیں اختیار ہے کہ خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو، خواہ وہ ان کے ٹال دو۔ اگر تم ان میں سے منہ بھی پھیرو گے تو تم ہرگز کوئی ضرور نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم فیصلہ تو کرو تو ان میں سے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہے تم منصف بناتے ہو، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں۔ دراصل یہ ایمان و یقین والے ہی نہیں۔ ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت و نور ہے۔ یہودیوں میں سے اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اور علماء فیصلہ کرتے تھے کیونکہ انہوں نے اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرنا اور صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے مول پر نہ بیچو۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ پوری اور پختہ کافر ہیں۔ اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اس کے معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے اس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور و ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت و نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے۔ اور انجیل والوں
اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق حکم کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں تو وہ بدکار فاسق ہیں۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے اس سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کے محافظ ہے، اس لیے کہ آپ ان کے آپس کے معاملات میں سے اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجیے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیں۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور کار مقرر کر دی ہے، اگر منظور مولا ہو تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے ان میں سے تمہیں آزمائے۔ تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو۔ آپ ان کے معاملات میں خدا کی نازل کروائے وہی کے مطابق ہی حکم کیا کیجیے، ان کے خواہشوں کی تابعداری نہ کیجیے، اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتاری ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہی انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ٹالے، اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں کہ یقین رکھنے والوں کو لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والو، تم یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تم آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے بھی دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر آ پڑ جائے۔ بہت ہی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی وہ اور چیز لے آئے، پھر تم اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں سے بے طرح نادم ہونے لگیں گے۔ اور ایمان والے کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغہ سے اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہو گئے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی جلدی ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ کی محبوب ہو گئی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی، اور وہ نرم دل ہوگی۔ مسلمانوں پر سخت اور تیزی ہوں گی، کفار پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی کی ملامت کرنے والوں کی ملامت کا پرواہ بھی نہ کریں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل، وہ جسے چاہے دے دے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ مسلمانوں، تمہارا دوست خود اللہ ہی ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع خشوع خضوع کے کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور اس مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ مسلمانوں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم میں سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں یا کفار ہوں۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے رہو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں۔ یہ اس واسطے کے بے عقل ہے۔ آپ کہہ دیجئے، اے یہودی اور نصرانیوں، تم ہم میں سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے، جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم اکثر فاسق ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پر غصہ ہوا، اور ان میں سے جو بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے معبود ان کے باطل کی پرستی کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور یہی راستے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آئے تھے اور اسی کفر کے ساتھ ہی گئے بھی، اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کاموں کی طرف اور ظلم زیادتی کی طرف و مال و حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں۔ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں۔
انہیں ان کے عابد و عالم جھوٹ باتوں کے کہنے و حرام و چیزوں کو کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہیں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور وہ جو کچھ تیرے طرف تیرے رب کی جانب سے اتر جاتا ہے تو ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں بڑھا دیتا، اور ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت کے تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ وہ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ملک بھر میں شر و فساد مچاتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے ہیں تو تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم نے ان کی تمام برائیوں معاف فرما دیتے ہیں، اور ضرور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتے اور اگر یہ لوگ تورات و انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے ان کے پورے پابند رہتے ہیں تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اونچے نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے، باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کی برے اعمال ہیں۔ اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کی ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیجیے کہ اہل کتاب تم دراصل کسی چیزوں پر نہیں جب تک کہ تورات و انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ کرو۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اتارا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شراعت اور انکار میں اور بھی بھڑکائے گا اور بھی بڑھائے گا ہی، تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہو۔ مسلمان، یہود، ستارہ پرست اور نصرانی کو ہو جو بھی اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ ہم نے بالیقین بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کے اپنی منشا کے خلاف تھے، انہوں نے ان کی ایک جماعت تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کر دیا، اور جو سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی بس اندھے بہرے بن بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اس کے بعد جو بھی ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین ہے کہ تیسرا ہے، دراصل سوا اللہ تعالیٰ کی کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ آ رہے تو ان میں سے جو کفر کر رہے ہوں گے تو المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو ہی بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم سوا پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ اس طرح ہم نے ان کے سامنے دلیل رکھتے ہیں، پھر غور کیجیے کہ کس طرح وہ پھر جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے؟ اللہ ہی خوب جاننے والا، پوری طرح جاننے والا ہے۔ اللہ ہی بخوبی سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ کہہ دیجیے اے اہل کتاب، اپنے دین پر ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کو نافرسی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور باتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھے راستے پر ہٹ گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم
اور علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی ہے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے، جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔ ان میں سے بہت لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے تھے، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت ہی برا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا اس پر ایمان ہوتا تو وہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یقیناً آپ ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں سے علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشیں اور عبادت کے لیے گوشہ نشیں افراد پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔